عاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں عاش بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی عظیم راتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ویسے تو پورا ماہ مبارک رمضان ہی لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں 3 ایسی راتیں ہیں جنہیں شب قدر سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، 19، 21 اور 23۔ شب قدر کے اعمال کے متعلق پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کچھ اعمال کا تعلق جو ہے وہ مشترکہ ہے، یعنی وہ تینوں راتوں میں انجام دینے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہر رات کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ہم باقی اعمال پیش کر چکے ہیں پہلے، اور بالخصوص وہ اعمال جو مشترکہ اعمال تھے جو ہر رات میں کرنے تھے ان کا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں، اور مزید اس کا لنک جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہاں آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں تاکہ مشترکہ اعمال بھی انجام دیے جا سکیں۔ آج آپ کی خدمت میں آخری رات جو کہ 23ویں رات ہے، اس شب کے جو خاص اعمال ہیں اور مہم اعمال ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، حتمی رات ہے، روایات کے اعتبار سے 19، 21 اور 23 کی رات، بالخصوص 23 کی رات کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے متعدد اعمال موجود ہیں جن میں ہم کوشش کریں گے کہ چند اہم جو اعمال ہیں جو ہم پوری کوشش کریں گے انہیں انجام دیں، وہ اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سامعین محترم، آج کی رات دعاؤں کی مقبولیت کی دعا ہے، آج کی رات عظیم دعا ہے، آج کی رات ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی کریں، اور جس طرح گزارش پہلے کیا کہ دعا جشن کبیر کے ذریعے سے، باقی دعاؤں کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں خاص قرب حاصل کریں، تاکہ جو ہماری زندگی کے امور ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو وبائیں ہیں، وہ دور ہو جائیں، کیونکہ آج کی رات ہی انسان کی تقدیر جو ہے اسے مقرر کرنے کے بعد اس کے اوپر دستخط کر دیے جاتے ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے مقدر میں 1 سال تک یہ لکھ دیا جائے، بیماری، اولاد، شادی، پریشانی، خوشی، ہر طرح کا جو سلسلہ حیات انسانی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسے آج کی رات جو ہے وہ مکمل کر کے اس کے اوپر توقیع کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے آج کی رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آج کی رات میں سب سے پہلی چیز جو جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے وہ احیاء اللیل ہے، یعنی پوری رات جاگنا ہے۔ اور جو مشترکہ اعمال میں بات چلی تھی ہماری، اس میں یہ تھا کہ پہلا غسل کیا جائے، پہلا عمل غسل کرنا ہوگا، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی جس کی الحمد اور الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہوگی پہلی رکعت میں اور دوسری میں، اور اس کے بعد جو ہے 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہنا ہوگا۔ روایات میں ہے کہ بندہ مومن یہ نماز پڑھ کے فارغ بھی ہوتا ہے اٹھتا ہی اپنے جائے نماز سے کہ پروردگار اس کے والدین کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے اور والدین کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ زیارت امام حسین کی تاکید جو میں گزارش کر چکا ہوں کہ وہ ہم اپنی پہلی گفتگو میں بیان مفصل گفتگو اس کے اوپر کر چکے ہیں۔ غسل کرنا نہیں بھولنا، اور دعائے جوشن کبیر کے متعلق جو ہے وہ روایت ہے کہ جو شخص شبہ قدر میں یا ماہ مبارک رمضان میں 3 دفعہ دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے پروردگار سے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے 19، 21 کو دعائے جوشن کبیر پڑھی ہے، اور آج کی رات بھی دعائے جوشن کبیر کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک بڑا انتہائی لطیف جملہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ دعائے جوشن کبیر کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ جو پڑھتا ہے اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو شخص 23 کی رات کو سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جنت کا تحفہ حتمی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ ان 2 سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے 3 سورتیں ہیں، سورۃ الروم ہے، عنکبوت ہے، دخان ہے، لیکن روایت جو ہے وہ ان 2 کے متعلق ہے۔ تیسری بھی آج کی رات سورۃ دخان بھی پڑھنی ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں جو سورۃ عنکبوت اور سورۃ الروم کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اسے جنت کا تحفہ دے گا، جنت اس کے لیے حتمی ہے،
اور ادھر ہی دوسری روایت میں کہا گیا جو دعا جشن کبیر پڑھتا ہے اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف جہنم سے آزادی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ دو عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور بالخصوص جو آج کی 23 کی رات ہے، اس میں جو مخصوص اعمال ہیں جن کی تاکید جو آئی ہے روایات میں، وہ 100 رکعت نماز ہے، دعائے جشن کبیر ہے، یہ یہ 3 صورتیں، سورۃ دخان ہے، حامیم دخان ہے، سورۃ الروم ہے، سورۃ عنکبوت ہے، اس کی تلاوت ہے۔ یہ ضرور کیجئے گا، جاگے گا پوری رات۔ اس کے علاوہ لمحہ لمحہ تھوڑی دیر بعد دعائے امام زمانہ کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ جو دعا ہمارے بچے کو یاد ہے، ہمارے ہر مومن مومنہ کو یاد ہے، اس کی کثرت سے اس کا ذکر کیجیے گا، کثرت سے یہ دعا مانگیے گا۔ اپنی دعاؤں میں امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی جب دعا شامل کریں گے تو یقیناً آج آپ امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہوں میں رہیں گے، اور امام علی مقام علیہ السلام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ضرور دعا فرمائیں گے۔ اور جب امام وقت، معصوم وقت، حجت دوران ہمارے حق میں دعا کر دیں گے تو یقیناً وہ بارگاہ الہی میں قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں دوبارہ دہراتا چلوں، 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، دعائے جشن کبیر پڑھنی ہے، اور غسل کرنا ہے، زیارت امام حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ آج کی رات صحیفہ سجادیہ کی مخصوص دعائیں ہیں، دعائے توبہ ہے، دعائے مکارم اخلاق ہے، اس کی تلاوت بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی تاکید روایات میں جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی رات میں آخر شب کا بھی غسل ہے۔ ایک غسل جو ہے وہ اول لیل میں ہے، جو آپ نے مغرب کے قریب کرنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں یا غروب آفتاب کے وقت کر لیں، جہاں سے آپ نے اعمال کا آغاز کرنا ہے۔ ایک غسل آخر شب میں بھی ہے، آخر شب کا غسل بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ جو لوگ کر سکتے ہو، جن کے لیے ممکن ہو، وہ یہ غسل ضرور کریں۔ اس کی الگ سے توفیقات ہیں، اس کا الگ جو ایک خاص مقام ہے آخر لیل کے غسل کا۔ نماز شب جو ہے اس کی بڑی تاکید ہے۔ کوشش تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہوں گے کہ پوری ماہ مبارک رمضان میں پڑھی ہوگی، لیکن آج کی رات نماز شب کو ترک نہ کیا جائے، آج نماز جعفر تیار کو ترک نہ کیا جائے۔ ایک تسبیح کوشش کریں سبحان اللہ و بحمدہ کی کرے، کیوں کہ روایات میں جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجات جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس تسبیح کا بھی ورد کیجئے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہا واحدا احدا فردا صمدا، یا اس لفظ فرد کو کاٹ بھی دیا جائے چونکہ 2 طرح کے کلمات موجود ہیں، احدن فردن بھی آیا ہے، احدن صمد۔ اس تسبیح کو پڑھیے گا اس طرح سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ایک دفعہ پڑھے گا، روایات میں ملتا ہے کہ پروردگار اس کے 45 لاکھ گناہ معاف کر دے گا، 45 لاکھ درجات بلند کر دے گا، 45 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ لہذا ان مخصوص اعمال کے اوپر آپ کی مکمل بھرپور جو ہے وہ توجہ رہنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ پوری رات میں ایک ایسا لمحہ آ جائے کہ آپ کا دل قرب الہی کو محسوس کرے، اور ایسا محسوس کرے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ جب تیرا جسم کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکلنے لگے، تیرا دل پروردگار سے ڈرنے لگے، تو اس وقت اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ، تیرا تیر بالکل نشانے پہ لگے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ تیری دعا یقیناً حتمی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، اور یہ رحمت پروردگار تیرے سامنے حال ہوئی ہے، جو تیری آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے ہیں، تیرا اپنے گناہوں کی وجہ سے دل نادم ہے، شرمندہ ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاتا ہے، پروردگار اس کے اوپر اپنی عنایات کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی رات قرآن والا عمل نہیں بھولنا ہے جو ہم ہر رات میں کرتے آ رہے ہیں، پھر دوہرا رہا ہوں، غسل نہیں بھولنا ہے، زیارت امام حسین، اگرچہ یہ کلمات السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی کیوں نہ ہو، اور مخصوص زیارتیں بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، کچھ دعائیں مخصوص ہیں جو موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں انتہائی اہم اعمال پیش کیے تاکہ یہ نہ رہ جائیں۔ اب جب اعمال کا آغاز کریں تو اپنے جائے نماز کے اوپر ایک صفحہ رکھ لیں، ایک ورق رکھ لیں کاغذ کا، اس کے اوپر لکھ لیں کہ آج آپ نے یہ اعمال انجام دینے ہیں، دعا جشن کبیر پڑھنی ہے، آپ نے صلوات پڑھنی ہے، آپ نے استغفار کرنی ہے، سورۃ الروم، عنکبوت،
درود اور حامیم جو ہے دخان پڑھنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی کلمات دعا کے جو کلمات ہیں وہ پڑھنے ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے اور وہ عمل کرنا ہے جو ایک رات میں 3 دفعہ دعا پڑھنے سے 1000 رکعت کا جو ہے وہ ثواب موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ تمام لنک ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تو آپ اسے جو ہے وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں. لیکن پوری کوشش کرنی ہے کہ ان اعمال کو بھرپور طریقے سے انجام دیں. 100 رکعت نماز میں آپ قضائے عمری بھی انجام دے سکتے ہیں. تو میں دعا کو ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت کرے تاکہ ہم یہ پیغام اس طرح کے اعمال اور مخصوص ایام کے اعمال جو ہے آپ تک پہنچاتے رہیں. اپنی خصوصی دعاؤں میں بندہ گنہگار اور والد بزرگوار سید سخی حسین نقوی کو اور پیش رفت اخلاق کی تمام جو اراکین ہیں ان کو اور ان کے مرحومین کو خصوصی دعا میں یاد فرمائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.